سے یہ مہدی کے نام سے جلوس کیوں نکلتا ہے، تخت کے نام سے جلوس کیوں نکلتا ہے؟ کہتے ہیں جناب قاسم کی یاد میں نکلتا ہے 7 محرم کو۔ میں نے کہا جناب قاسم کی یاد میں کیوں نکلتا ہے؟ کہتے ہیں وہ جوانی کی حالت میں شہید ہوئے تھے، ان کی جو ہے وہ ان کی شگن پورے نہیں ہو سکے تھے اور ان کی رسومات پوری نہیں ہو سکی تھی، اس یاد میں ہم مہندی کے نام پر جلوس نکالتے ہیں، ان کی شہادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہاں، کربلا کی سرزمین پر تلواروں کے سائے میں قیامت کی گھڑی میں دشمن کے مد مقابل حضرت حسین نے جناب قاسم کا نکاح کربلا کی سرزمین پر محرم کے مہینے میں کیا تھا۔ میرا سوال ہے اگر یہ مہینہ نحوست والا تھا، اس میں نکاح بری چیز تھی، تو حضرت حسین نے جناب قاسم کا نکاح کربلا کی سرزمین پہ کیوں کیا ہے؟ اگر انہوں نے نکاح کیا تو اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کی سنت بھی محرم میں نکاح ہے۔ لہذا میں نے یہ 4 دلیلیں آپ کو پیش کی، یہ دلیلیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ محرم میں نکاح کوئی بری بات نہیں۔ محرم عظمت والا مہینہ، 10 محرم عظمت والا مہینہ، جو نکاح محرم میں اور عین 10 محرم کو ہوگا وہ نکاح برکت والا ہوگا، عظمت والا ہوگا۔ اللہ ہم سنیوں کو اس مہینے میں نکاح کرنے کی اور یہ سنت زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس غلط رسم کو ختم کرنے کی اللہ ہمیں جرت اور ہمت عطا فرمائے۔ لہذا میں نے تو یہ 3-4 دلیلیں موٹی موٹی آپ کو عرض کر دی ہیں، ورنہ دلائل کی دنیا میں جایا جائے تو اور بہت ساری باتیں ملتی ہیں۔ ایک بات یہ بھی، اگلی بات اب سنیے، تو میں نے یہ بات عرض کر دی کہ محرم نحوست والا مہینہ نہیں، دوسرا اس میں شادی کرنا کوئی بری بات نہیں۔ تیسری بات اب سنیے کہ ماتم اور رونا اور بین کرنا اور پیسنا، اس کی کیا حیثیت اور اس کی کیا پس منظر ہے، تو اس کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ شریعت اور ہمارا دین ہمیں عام مردوں پر ماتم کرنے سے منع کرتا ہے، عام مردوں پر بین کرنے سے منع کرتا ہے۔ تو شہید تو ہمارا عقیدہ ہے ہی زندہ، وہ کرتے رہیں اپنے گناہوں کی تلافی، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے، جب زندہ ہے تو زندوں پر ماتم کیا مانا، زندوں پر بین کیا مانا، زندوں پر افسوس کیا مانا؟ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ شہید جتنی جلدی جنت میں شہید جاتا ہے کوئی نہیں جا سکتا۔ خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ سارے گناہ معاف کرتے ہیں، جنت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ جب ہمارا عقیدہ یہ ہے تو پھر ہم زندہ پر ماتم کیوں کریں؟ مجھے بتاؤ، میرا سوال ہے، آپ کا ایک بیٹا یا بھائی اسکول میں فرسٹ ڈویژن میں اچھے نمبر، اعلیٰ نمبر لے کر پاس ہو اور گھر میں خوشی خوشی آپ کو آ کر بتائے کہ بھائی جان، ابا جان، میں فرسٹ ڈویژن میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو گیا ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے واہ بیٹا، تو نے تو کمال کر دیا، شاباش، زندہ باد، زبردست۔ آپ اس کو شاباش دیں گے، آپ واہ واہ کریں گے، آپ انعام دیں گے۔ لیکن کوئی بیٹا آ کر کہے ابا جی میں فرسٹ ڈویژن میں پہلے نمبر پہ پاس ہوا ہوں، کوئی بے وقوف باپ ہوگا جو اپنے سر کی پگڑی کھول کے اپنی کمر سے باندھ لے اور پورا والیوم کھول کے ہائی وائی کرنا شروع کر دے اور چہرہ پیٹنا شروع کر دے، ہائے میرے بچے تو کیوں پاس ہو گیا، ہائے میرے بچے تو نے کیوں اعلیٰ نمبر لے لیے؟ بتاؤ ایسے بے وقوف کی عقل پر ماتم کرو گے نہیں کرو گے؟ کہ بے وقوف جو پاس ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، اس کو شاباش دی جاتی ہے، اس کو واہ واہ کہا جاتا ہے، اس پر جو ہے وہ پیٹا نہیں جاتا، ہائے ہائے نہیں کی جاتی۔ ہمارا عقیدہ حضرت حسین شہید ہو کر کہاں پہنچے؟ جنت میں، اعلیٰ علیین میں، پاس ہوئے نہیں۔ مومن کی تو شان ہی ہے، مومن کے لیے تو ناکامی ہے ہی نہیں، زندہ لوٹے تو غازی ہے، مارا جائے تو شہید ہے، ناکام تو ہے ہی نہیں۔ ہمارا عقیدہ حضرت حسین کامیاب ہے، جب کامیاب ہیں تو آج کے بعد سنیو عقیدہ بناؤ، محرم کے مہینے میں ہر جگہ اس بات کو، اس نعرے کو عام کرو۔ وہ کہتے ہیں ہائے حسین، ہم کہتے ہیں واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین۔ اس بات کو عام کرو، اس نعرے کو عام کرو کہ حسین واہ کے قابل ہیں، ہائے کے قابل نہیں۔ میں نے ایک جگہ یہ بات کی، مجھے ایک صاحب نے سوال کیا، مجھے کہنے لگے مولوی صاحب آپ کی بات میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں دیکھو ہاتھ میں قرآن پکڑا ہو، بڑی قابل غور بات ہے، دیکھو ہاتھ میں قرآن پکڑا ہو، قرآن اگر اچانک ہاتھ سے گر جائے تو زبان سے کیا نکلتا ہے؟ میں نے کہا ہائے۔ کہتے ہیں دیکھو ایک قرآن ہاتھ سے گرے تو ہائے نکلتی ہے، نبی کا پورا گھرانہ کربلا میں گر گیا تو تم کہتے ہو واہ کرو؟ ہم واہ کیسے کریں؟ واہ ہائے کیوں نہ کریں؟ ہم نبی کا پورا گھرانہ کربلا میں ذبح ہوا ہے، قرآن گرے تو ہائے کرو، نبی کا گھرانہ گرے تو واہ کرو؟ واہ مولوی صاحب آپ نے عجیب بات کی۔ میں نے کہا پیارے تو سمجھا نہیں اصل میں بات۔ کہتے جی آپ سمجھائیں کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا قرآن ہاتھ سے گرتا ہے، ہم ہائے تو کرتے ہیں مگر ہائے قرآن پر نہیں کرتے۔ کہنے لگا کس پر کرتے ہیں؟ میں نے کہا گرانے والے ہاتھوں پر ہائے ہوتی ہے، قرآن ہائے کے قابل نہیں، قرآن تو واہ کے قابل ہے۔
قرآن تو واہ ہے، زندہ باد ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ زندہ باد رہے گا۔ قرآن پر تو واہ ہے، ہاں ہائے کس پر؟ میں نے کہا ہائے گرانے والے ہاتھوں پر جن بدبختوں نے اس کو گرا دیا۔ میں نے کہا حسین پر واہ ہے، ہائے تو گرانے والوں پر ہے جنہوں نے کربلا میں ظلم کیا تھا، جنہوں نے خط لکھ کے بلایا تھا، جنہوں نے جو ہے وہ وفاداری کے وعدے کیے تھے اور بعد میں مکر کے پھر گئے تھے، جنہوں نے بعد میں جھوٹا ڈھونگ اور ناٹک رچایا تھا اور حضرت حسین کی جو ہے وہ شہادت پر خود کام کیا اور پھر خود ماتم بھی کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا ان بےایمانوں پر ہائے ہے، اس شمر پر ہائے ہے، اس جو ہے وہ اس عبید پر ہائے ہے اور ان بلانے والوں پر ہائے ہے۔ حسین تو واہ کے قابل ہے، ہم واہ حسین کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، ہمیں ہائے حسین کہنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ ہماری شریعت نے تو عام مردوں پر ماتم کرنے سے منع کیا، اب سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مردوں کے بارے میں ہمیں کیا طرز عمل دیا۔ ایک بات یاد رکھیے، اللہ نے ہمارے نبی کو بشر بنا کر بھیجا، اب یہ نقطہ بھی سمجھیے گا، اللہ نے نبی کو بشر بنا کر بھیجا ہمارے درمیان۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ حضور نور تھے، تو پھر میرا سوال ہے اگر حضور نور تھے تو نور کی تو بیوی نہیں، نور کے تو بچے نہیں، نور کی تو شادی نہیں، نور کی تو غمی نہیں، نور کی تو فوتگی نہیں، نور کو تو دکھ نہیں، نور کو تو صدمہ نہیں۔ آج تک کبھی آپ نے سنا جبرائیل علیہ السلام کی ذات نور ہے نا، جبرائیل علیہ السلام کی کوئی بیوی، کوئی بچے، کوئی فوتگی، کوئی غمی، کوئی صدمہ، کوئی دکھ، کوئی خوشی، ان کیفیات سے پاک ہیں۔ نور کو یہ چیزیں یہ ضرورت ہی نہیں، بشر کے ساتھ یہ تقاضے لگے ہوئے ہیں، اس کی بیوی بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اس کی خوشی بھی ہے، اس کی غمی بھی ہے، اس کو دکھ بھی ہے، اس کو صدمہ بھی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تقاضے تھے یا نہیں تھے؟ یقیناً لگے ہوئے تھے۔ تو یہ تقاضے ہمیں بتاتے ہیں کہ نبی پاک بشر تھے، تمام انبیاء بشر تھے، یہ بشری تقاضے ہیں جو لاحق ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال آخری وقت قریب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ کے لخت جگر رخصت ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کی محبت، بیٹا تو بیٹا ہے نا، پھر ہر کسی کو اپنی اولاد سے پیار، نبی کو بھی پیار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی سے اٹھے، کملی مبارک نیچے گر گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے گئے، پہنچے، حضرت ابراہیم دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہٹایا، بات پہ بوسہ دیا اور رسول اللہ فرمانے لگے کہ اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ صحابہ حیران ہوئے، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی آپ بھی روتے ہیں؟ صحابہ حیران، صحابہ نے تو سمجھ رکھا تھا کہ حضور کا رتبہ چونکہ بہت بلند مقام ہے تو حضور تو صبر کے بڑے اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے، تو رسول اللہ کی آنکھوں سے تو بالکل آنسو نہیں آنے چاہیے، چلو ہم جیسا بندہ رو لے تو رو لے۔ تو حیران ہو کر پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ بھی روتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں، ان القلب یحزن، میرا دل غمگین ہے، والعین تدمع، میری آنکھیں برس رہی ہیں، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونٌ، میں کہتا ہوں ابراہیم تو مجھے بڑا دکھ دے کے جا رہا ہے، بڑا غم دے کے جا رہا ہے، لیکن وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى بِهِ رَبَّنَا، زبان سے وہی کہوں گا جس سے میرا رب راضی ہوگا۔ إِنَّ لِلَّهِ مَا آتَى وَلَهُ مَا أَخَذَ وَلِكُلِّ شَيْءٍ أَجَلٌ مُّسَمًّى، ابراہیم تجھے دینے والا بھی میرا رب تھا، تجھے لینے والا بھی میرا رب ہے، تو امانت تھی میرے رب کی، ہر چیز کا وقت مقرر ہے، تیرا بھی وقت آ گیا، تو بھی رب کے پاس چلا گیا۔ ہاں دکھ ضرور ہے، صدمہ ضرور ہے، لیکن زبان سے جزا فضا نہیں کروں گا، زبان سے بین نہیں کروں گا، شکوہ نہیں کروں گا، زبان سے میں یہی کہوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ رسول اللہ نے تعلیمات دی ہیں کہ غم کے موقع پر، صدمے کے موقع پر مومن کی شان یہ ہے کہ وہ زبان سے صرف انا للہ پڑھتا ہے اور کچھ بھی نہیں پڑھتا۔ اور سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا کڈا ونائق الشیطان، لوگوں شیطانی امور سے بچو، شیطانی کاموں سے بچو۔ پوچھا گیا شیطانی کام کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا غم کے موقع پر، صدمے کے موقع پر، پریشانی کے موقع پر، مہما کان من العین ومن القلب فمن اللہ ومن الرحمہ، وہ چیز جو غم کے موقع پر آنکھ سے نکلے، وہ چیز جو دل سے ہو، اس میں وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ رحمت ہے۔ وَمَهْمَا كَانَ مِنَ الْيَدِ وَمِنَ اللِّسَانِ فَمِنَ الشَّيْطَانِ، غم کے موقع پر جو چیز ہاتھ کریں، جو کام اور جو کام جو کیا اور دل غمگین ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں، شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن حضور فرماتے ہیں جو کام ہاتھ سے اور زبان سے ہوگا وہ شیطانی کام ہوگا، اور ہاتھ سے نے منع فرمایا۔ اور سنیے ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو یاد کرنے، یہ یاد کرنے سے متعلق رکھتی ہے، یہ تعلق رکھتا ہے۔ حضور نے فرمایا من ضرب الخدود، جو میت پر چہرہ پیٹے، وشق الجیوب، اپنے گریبان کو چاک کرے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور میت پر بیٹھ کر جاہلیت کی باتیں کرے، یعنی بین کرے، نوحے پڑے، فلیس منا، میری امت سے اس کا نام خارج ہے، وہ میرا امتی نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلا یہ جو بین کرنے والے اور پیٹنے والے ہیں یہ رسول اللہ کی امتی نہیں ہے۔
یہ کوئی اور ہی جنس ہے. میرے آقا نے فتویٰ دے دیا, کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے.